مولا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان تورخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری ملاقات ہے حضرت مولانا قاری اور حافظ جمیل تنولی صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک امام بھی ہے، خطیب بھی ہیں، ایک اچھے مدرس بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ چپس بنا کر یہ بھی بیچتے ہیں، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا خیریت سے؟ اللہ پاک کا شکر الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کرم۔ اچھا ماشاءاللہ آپ کی چونکہ ہم نے نعتیں خود سنی بھی ہیں، اسٹیج پر بھی آپ کو کئی دفعہ دیکھا ہے، تو آپ چونکہ ایک مدرس بھی ہیں، امام بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، تو کیوں اس طرف آئے ہیں اور کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں درس من میڈیا اور تمام انتظامیہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہیں آج ہمیں وقت دیا ہے۔ الحمدللہ 8 اور 10 سال درس نظامی کورس کرنے کے بعد والدین نے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا کہ جو دین کا کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جن اساتذہ کرام سے ہم نے دین سیکھا ہے، ہم نے سبق پڑھا ہے، انہوں نے بارہا بار ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ آپ نے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا، دین کو اللہ کی رضا کے لیے اگر پھیلانا ہے، خود عمل کرنا ہے، اور جو ذریعہ معاش ہے وہ اپنے ہاتھوں سے روزی روٹی کمانی ہے، جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور باقی جتنے من جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روزی روٹی کمائی اور کھائی اور دین کا کام للہ فی اللہ کیا۔ ہم بھی الحمدللہ یہی سوچ اور یہی فکر لے کر جو ہے یہاں یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ اپنا کاروبار ہے الحمدللہ، چھوٹا ہے لیکن اپنا ہے، تاکہ کسی کے ہاتھ کی طرف ہماری نظر نہ جائے، دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کھل کے کریں، اور جو ہے ذریعہ معاش وہ اپنے ہاتھوں سے کما کے خود بھی اور اپنے اہل و عیال اور جو غرباء اور مساکین ہیں ان کو بھی دے کر آخرت کا جو ہے وہ جنت کا حاصل کرنے کا جو ہم حقدار بن سکیں۔ تو یہ سوچ رکھ کر ہم یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، وکان نبی اللہ داؤد علیہ السلام یأکل من عمل یدہ، کہ تم میں سے جو بہترین تم رزق کھاتے ہو وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی بنسبت ماشاءاللہ تمام غرباء کے لیے ایک فضیلت ہے۔ تو حضرت آپ کی مصروفیات کیا ہے اس کے علاوہ؟ الحمدللہ صبح فرسٹ ٹائم جو ہے شعبہ کتب کے اندر ہم تدریس کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز کے بعد ہمارے درس قرآن کی ترتیب ہوتی ہے الحمدللہ، وہ بھی استاذہ اور والدین کے دعاؤں سے جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد جو عصر اور مغرب، یہ 2 وقت میں ہم اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جمعے کا جو ہے وہ جمعے کے پڑھانے کی ذمہ داری ہے عرصہ دراز سے الحمدللہ۔ ابھی اپنی مسجد میں ہی جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دور دراز کے اسفار ہوتے ہیں حمد و نعت کے سلسلے میں۔ حمد و نعت کے لیے بھی اللہ کا فضل الحمدللہ، کبھی کسی جگہ پر جا کر ریٹ طے نہیں کیا کہ ہم نے نعت پڑھنی اتنے پیسے لینے ہیں، چونکہ الحمدللہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہم نے دنیا ہی سے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، چاہے جائے کہ لوگوں سے ہم کہیں جی ہمیں اتنے، تو اللہ کے فضل سے حمد و نعت کا سلسلہ بھی ساتھ آپ سیٹ اپ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جاری اور ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرد و نواح میں دروس قرآن کے سلسلے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ درس قرآن کے لیے کہیں ہفتہ وار درس قرآن ہے، کہیں ماہانہ درس قرآن ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ شعبہ کتب میں کون کون سی کتابیں آپ پڑھاتے ہیں؟ اس سال الحمدللہ درجہ ثانیہ کے ہدایت النحو پڑھا رہے ہیں، اور قرآن مجید کے درمیانے جو 10 پارے ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ عنکبوت تک وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک اصول فقہ کی کتاب ہے اصول شاشی، اس سال الحمدللہ وہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور 1-2 چھوٹی کتابیں ہیں شرح میں عطامل، اور اس کے ساتھ آسان اصول فقہ، اور اس کے ساتھ تحصیل المنطق، یہ ہم انشاءاللہ اس سال جو ہے کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا ہم نے اکثر آپ کے پیچھے کئی دفعہ نمازیں بھی پڑھی، تو ایک آیت خوبصورت آواز میں گر تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق اللہ العظیم۔ چونکہ آپ جمعہ کی خطابت بھی کرتے ہیں تو ایک جملہ جو آپ خطابت کے انداز میں بیان کریں۔ ہم نے الحمدللہ تفسیر اور جو ہے حدیث کا جو استادوں سے سبق سنا ہے، اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ آ رہا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مختصر وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ سے کو پوچھے تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ انہوں نے پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتوں کے اندر بند کر کے دے دیا۔ لیکن انداز خطابت جو اس تو بہرحال ابھی ہم اس جو ہے آپ کے حکم پر تکمیل کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت اس کو پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بات آپ کو سامعین گرامی یہ سنا رہا تھا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتوں کے اندر خدا کو راضی کریں اللہ کی عبادت کر کے، نبی کو راضی کریں نبی کی اطاعت کر کے، اور مخلوق خدا کو راضی کریں اس کی خدمت کر کے۔ الحمدللہ ہم آج مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، محض صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، ان کا خدمت کرنا بھی مقصد ہے تاکہ یہ بھی راضی ہو جائے، میرا رب بھی راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن چونکہ آپ کی شہرت نعت خوانی کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک پاکستان میں ایک شہرت دی ہے، تو ایک جملہ جو نعتیہ کلام کا ہو وہ اپنی خوبصورت آواز میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اوصاف اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں، ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حمد و نعت پڑھنے کا بھی جو ہے ایک ملکہ دیا ہوا ہے، خطابت کا بھی ملکہ دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت اقدس کا حکم ہے تو میں اس آج کی محفل کا جو ہے کلام وہ ختم نبوت کے حوالے سے کروں گا۔ اتنا ہی کہوں گا، ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، کر دے اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، صدیق جیا اودوں کردار ضروری ہے، گستاخ صحابہ لئی عشاق صحابہ لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے، گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز۔ تو درس امن میڈیا کے ذریعے آپ دوسرے علماء جو مطلب مدارس سے فراغت حاصل کر چکے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کوئی کاروبار شروع کرے یا صرف تدریس اور صرف مسجد کے ساتھ رہے؟ ہاں، میں اس موقع پر حضرت یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ضرور جو ہے نا آپ اس کاروباری فیلڈ میں بھی ضرور قدم رکھیں، آپ کو جتنا وقت ملتا ہے آپ اپنا چھوٹا کاروبار ضرور شروع کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے دنیا کے اندر کاروبار کیسے کرنا ہے،
آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بننا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کاروبار کے اندر حلال حرام جو ہے بے شرح کیسے کرنی ہے۔ جب آپ ایک عملی طور پر لوگوں کے لیے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو لوگ اس جو ہے نا ہمارے اس دین کا جو سب سے بہت اہم فریضہ ہے، جس کو ہمارے فقہ کے اندر بیوع کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے آپ نے عملی نمونہ بننا ہے کہ چھوٹا سا کام ہو آپ ضرور شروع کرنا چاہیے۔ اس کے اندر برکت ہے، خیر ہے۔ آپ جو ہے اس کے اندر جب آپ دنیا کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ دین کا کام صحیح متانت اور صحیح جو ہے اطمینان قلبی سے کر سکیں گے۔ اگر آپ معیشت آپ کی کمزور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دین کا کام صحیح طرح اس موجودہ دور کے اندر صحیح نہیں کر سکیں گے، چونکہ اس وقت اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، جب آپ کی پوری نہیں ہوں گی پھر ذہنی طور پر آپ پریشان ہوں گے، اور جب آپ کوئی کاروبار شروع کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور اللہ کی آپ کے ساتھ مدد بھی ہوگی، آپ دین کا کام صحیح متانت کے ساتھ کر سکیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا جمیل تنولی صاحب، جو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کر چکے ہیں، درس نظامی کر چکے ہیں۔ ویسے اگر ہمارے ہاں کوئی ایم اے ڈگری ہولڈر ہو تو اور میڈیا کو پتہ چلے کہ وہ ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے تو کتنا اس کو سر پر اٹھاتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور ایم اے ڈگری ہیں ان کے پاس، اور ہائر ایجوکیشن سے وہ باقاعدہ منظور شدہ ہوتی ہیں۔ تو میں تمام علماء کو، تمام عوام کو، تمام لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ دنیا کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش ہو سکے۔ والسلام۔